ہوتے تھے، 3 منہ ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، امام عرش مقام کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ کربلا ہر سال سنتے ہو، بار بار سنتے ہو، لیکن کبھی احساس نہیں کرتے امام کی محنت کا، امام کی حساسیت کا، امام کی قربانی کا۔ اور ملا بن کاہل نے اللہ اکبر کمان پر تیر رکھا، وہی جو گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا، اور ننھے 6 مہینے کے معصوم کے حلق پر چلا دیا، اور یہ کہا حسین لے آج کے بعد تیرا بیٹا پھر کبھی نہیں روئے گا۔ بیٹے کے رونے کا اتنا خیال ہے، لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا۔ اور وہ تیر چلا تو ننھے سے 6 ماہ کے شہزادے کے حلق کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا، امام کے بازو میں گھس گیا، اور گھسنے کے بعد کیا منظر رہا ہوگا۔ مورخ لکھتا ہے 6 مہینے کے معصوم نے ایک ہلکی سی جھرجھری لی، ایک ہلکی سی جھرجھری لی، آواز بھی نہ نکل سکی، 3 دن کا بھوکا پیاسا حکم دیا۔ تو اس میں بھی رسول اللہ نے ہمیں پابند کر دیا کہ جانوروں کے بچوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ توجہ فرمائیں، اللہ کی راہ میں بھی جانور کے بچے قربان نہیں کیے جائیں گے۔ اونٹ کم سے کم 5 سال کا چاہیے، کیونکہ 5 سال میں اونٹ جوان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو جانور ہے وہ کم سے کم 2 سال کا چاہیے، کیونکہ وہ جانور جنہیں بقرہ عربی میں کہتے ہیں وہ 2 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو جانور ہے جسے اردو میں بکرا کہتے ہیں، اس کو کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ 1 سال میں جوان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کوئی جانور نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ جوان ہو کر بھی جوان نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ مرغا نہیں چلے گا، کیونکہ وہ جوان ہو کے بھی جوان نظر نہیں آتا ہے نا۔ ایک فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہاں، تو جو جوان دکھتے ہیں پھر اس کے بعد تسر الناظرین، جوانی ایسی ہو تسر الناظرین کے ایک نظر میں بھا جائے، ٹھیک، لیکن بچہ نہیں چلے گا۔ اگر کوئی بکرا 6 مہینے کا لے کر آئے تو نہیں چلے گا، کیونکہ وہ بچہ ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے قربانی بچوں پر نہیں ہوگی، جوانوں پر ہوگی، بس اتنا سمجھ میں آ گیا۔ لیکن یہ کربلا ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف جوان بیٹے، سب قربان کر دیا۔ اور جب 6 مہینے کا معصوم جھولے میں کھیل رہا ہے، کھیل کیا رہا تھا؟ ہائے ہائے، وہاں تو کھیلنا ہی نصیب کہاں تھا، بلکہ خیمے کا پانی بند ہو گیا ہے۔ اور شہزادہ علی اکبر ہمارے مرشد، لوگ شہزادہ علی اکبر کو بچہ کہہ کر یا بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ غوث پاک کے دادا ہیں جسے علی اصغر کہتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو سنا کرو۔ عمر 6 مہینے کی ہے، لیکن چونکہ باپ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ دادا ہی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ غریب نواز کے دادا ہیں یہ امام علی اصغر۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا دادا ہے، ہمارے پیروں کا دادا ہے، پیران پیر کے دادا ہے۔ امام علی اصغر، شہزادہ علی اصغر پاک چولہے میں ہیں، اور پیاس اتنی ہے کہ پیاس کی وجہ سے زبان باہر کرتے ہیں، اور کبھی ہاتھوں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں۔ ایسے میں پیاس کی شدت جب شہزادہ علی اصغر کو بے چین کرتی ہے، اور اس بے چینی کے اندر امام علی اصغر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو بنگال والوں، یہ تاریخ کربلا ہے کہ جب ساقی کوثر کے نواسے کا بیٹا پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین، بے قرار، مضطرب ہو کر کے بے ہوش ہوتا ہے، تو اس وقت ان کی بے ہوشی کے بعد
اس خیمے کے اندر اتنا پانی بھی نہیں ہوتا کہ ان کے چہرے پر چھینٹے دے کر کے ان کو ہوش میں لایا جا سکے۔ ذرا غور فرمائے، اللہ اکبر، امام حسین کی محنت، کربلا والوں کی محنت، ذرا اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو کریں۔ اللہ اکبر، بہت آسانی کے ساتھ مسجدیں چھوڑ دے، مسجدیں ویران کر دیتے ہو، نمازوں کو ترک کر دیتے ہو، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو، بہت آسانی کے ساتھ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو۔ کبھی سوچا آل نبی نے دین بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، کتنی عظیم قربانی دی ہے؟ اللہ اکبر، جوانوں کو تو قربان کر ہی دیا، لیکن ننھا سا 6 مہینے کا معصوم بچہ، اللہ اکبر، پانی کا بہانا تھا اور اصل شہادت کا جام پلوانا تھا۔ سیدہ زینب پاک اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہنے لگی، بھیا یہ 6 مہینے کا ننھا سا بچہ ہے، بے ہوش ہوتا ہے پانی کے لیے، نرم نرم ہنسلیوں والا بچہ، بھیا ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے، روتا ہے، ہاتھوں کو سمیٹتا ہے، پیروں کو سمیٹتا ہے، پیروں کو پھیلاتا ہے، اب اس کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، بھیا ایک کام کریں کہ اسے پانی پلا کر کے لا دیں۔ اللہ اکبر، میرے امام نے بہن کو کبھی نہ نہیں کہا تھا۔ امام نے بہن سے فرمایا، نہیں، میرے خاندان کی ریت نہیں ہے کہ ہم کسی سے کچھ مانگیں، کچھ طلب کریں، ہم دینے والے لوگ ہیں، ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ بہن نے کہا، بھائی آپ کو امی فاطمہ کا واسطہ ہے، آپ ایک کام کریں، ان لے کر کے جائیں، اس لیے کہ ایسے پانی طلب کریں گے تو شاید وہ پانی نہ دیں اور کہیں کہ بچوں کے بہانے سے تم پی لوگے، تو کم سے کم بچے کو لے جائیں۔ بچہ لے جاؤ گے، ان سے کہنا اپنے ہاتھ سے پلا دیں، آپ کو واسطہ آپ کی امی سیدہ فاطمہ کا ہے۔ جب ماں کا نام سنا تو سیدنا امام عرش مقام نے ماں کے نام کا لحاظ کرتے ہوئے، ماں کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے، اللہ اکبر، ننھے سے معصوم کو اپنی گود میں لیا۔ 6 مہینے کے لیے عسکر ہے۔ بہنوں کی بھی توجہ، آپ سب کی توجہ، اسی پر میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ذرا غور کرو، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اہل بیت سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، اہل بیت سے مودت کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، اگر کسی نے قربانی دیتے دیتے، اگر کسی نے محنت کرتے کرتے 10 20 50 ہزار روپے خرچہ کیے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنے خرچ کیے تھے مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے، خانقاہ بنانے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے، جتنے لائے تھے مولا حسین سب قربان کر گئے، اور آخری میں جب 6 مہینے کا ننھا سا معصوم بچہ، اس کو گود میں لیا، دھوپ کڑکڑاتی دھوپ تھی، اللہ اکبر، چلچلاتی دھوپ تھی، کربلا کے ریگزار تھے، ایسے میں میرے امام نے اپنی آستین کا سایہ اپنے بچے کے چہرے پہ کیا اور اس کے بعد پیدل یزیدیوں کی طرف بڑھے۔ یزیدی آپس میں باتیں کرنے لگے، حسین بوجھل قدموں سے آ رہے ہیں، ہماری طرف آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کہیں حسین بیعت کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں، لیکن میرے امام جیسے ان کے سامنے پہنچے، مورخین لکھتے ہیں آپ نے فرمایا، دیکھو یہ میرا ننھا 6 مہینے کا بچہ ہے اور یہ پیاس کی وجہ سے کبھی ہاتھوں کو سمیٹتا ہے، کبھی ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے، چند قطرے اس کو پانی پلا دو۔ اگر تم نے چند قطرے اس کو پانی پلا دیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن ساقی کوثر کے ذریعے سے اس کا بدلہ میں ضرور تمہیں عطا کروں گا، میرے بچے کو پانی پلا دو۔ جانتے ہو مسلمانوں، جس آل البیت کی محبت اور مودت کی ہم بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ 6 مہینے کا ننھا معصوم جب میرے امام نے حضرت امام علی اصغر کے چہرے سے اپنی آستین ہٹائی، چلچلاتی سی دھوپ تھی، ننھا سا بچہ، ننھا سا شہزادہ پانی کی وجہ سے رو رہا تھا، زبان کو باہر نکال رہا تھا، اللہ اکبر، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ جب امام نے کہا اگر تم سے اختلاف ہے تو ہمارا ہے، اس بچے سے کس کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ پھر یہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا شہزادہ ہے، اس نبی کی اولاد ہے، اس نبی کی آل ہے، چند قطرے پانی پلا دو، اس کا صلہ ہم دیں گے۔ اللہ اکبر، ایک ظالم نے کہا حسین ہم پانی نہیں دیں گے، اس لیے کہ
सांप का बच्चा भी सांप होता है। वो देखो फुरात कैसे मौजे मार रहा है। कुत्ते पिएंगे, सुअर पिएंगे, जानवर पिएंगे, न तुमको देंगे न तुम्हारी औलाद को देंगे। अगर पानी चाहते हो तो बैत कर लो, यजीद की बैत करो, और बैत नहीं करते तो हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। इमाम ने फरमाया एक फासिक और फाजिर, एक जानी और शराबी, एक बेनमाजी, एक दीन का मजाक उड़ाने वाला, उसकी बैत तो नहीं कर सकता। सब कुछ कुर्बान कर दूंगा लेकिन बेनमाजी की बैत नहीं करूंगा, शराबी की बैत नहीं करूंगा, जानी की बैत नहीं करूंगा, फासिक और फाजिर की बैत नहीं करूंगा, दीन के मुखालिफ की बैत नहीं करूंगा, दीन का मजाक उड़ाने वाले की बैत नहीं करूंगा, अल्लाह के कानून को पैरों तले रौंदने वाले की बैत नहीं करूंगा। सब कुर्बान कर दूंगा लेकिन उसकी बैत तो नहीं करूंगा। ये बातें हो रही थी। अल्लाह अकबर। शिमर और अमर ने जो है आंखों से इशारा किया हुरमला बिन काहिल को कि इस पे तीर चला दे। तारीख गवाह है। अल्लाह अकबर। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि कुछ ऐसे तीर मैदान में रखे जाते थे, जंग के मैदान में, जो घोड़ों पर चलाए जाते थे। चूंकि घोड़ों की चमड़ियां इंसान की चमड़ी से सख्त होती है तो घोड़ों पे चलाए जाते थे और उनके तीन तीन मुंह होते थे, तीन मुंह होते थे। अल्लाह अकबर। इमाम अर्श मकाम के दिल पे क्या गुजरी होगी। करबला हर साल सुनते हो, बार बार सुनते हो, लेकिन कभी एहसास नहीं करते इमाम की मेहनत का, इमाम की हसासियत का, इमाम की कुर्बानी का। और मला बिन काहिल ने अल्लाह अकबर कमान पर तीर रखा, वही जो घोड़ों पे चलाया जाता था, और नन्हे 6 महीने के मासूम के हलक पर चला दिया और ये कहा हुसैन ले आज के बाद तेरा बेटा फिर कभी नहीं रोएगा। बेटे के रोने का इतना ख्याल है, ले आज के बाद तेरा बेटा कभी नहीं रोएगा। और वो तीर चला तो नन्हे से 6 माह के शहजादे के हलक को चीरते हुए इमाम हुसैन के बाजुओं में बेबस्त हो गया, इमाम के बाजू में घुस गया। और घुसने के बाद क्या मंजर रहा होगा। मौर्रिख लिखता है 6 महीने के मासूम ने एक हल्की सी झुरझुरी ली, एक हल्की सी झुरझुरी ली, आवाज भी ना निकल सकी। 3 दिन का भूखा प्यासा शहजादा, 3 दिन का भूखा प्यासा शहजादा एक हल्की सी झुरझुरी ली और बाप की गर्दन में आखिरी सांस लेकर के सांस टूट गई। जैसे ही सांस टूटी, मेरे इमाम ने अपने बाजू और अपने बेटे के हलक से जैसे ही तीर खींचा, ऐसा खून की फुहार निकली, अल्लाह अकबर, कि इमाम आली मकाम ने उस खून की फुहार को अपने हाथ में लिया और उसके बाद हाथ उठाकर कहा अल्लाह 18 साल के जवान बेटे की कुर्बानी तूने कबूल कर ली, ये 6 महीने की बच्चे की कुर्बानी भी कबूल कर ले। इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है पेश करने के लिए। और जब आप नन्हे से मासूम का लाशा लेकर मैदान से जब खेमे की तरफ आए तो सैयदा शहरबानो और सैयदा ज़ैनब आपस में बातें कर रही थी। देखो हम तो पहले ही कह रहे थे, हुसैन पाक नहीं मान रहे थे, आखिर पानी दे दिया ना, इसीलिए तो बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही है। जैसे ही मेरे इमाम अली अस्कर पाक का लाशा लेकर के पहुंचे आस्तीन में छुपा करके, तो सैयदा ज़ैनब ने कहा देखो ना भैया, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि बच्चों पर तो काफिर भी रहम करते हैं, उन्होंने पानी दे दिया ना। मेरे इमाम ने फरमाया हाँ पानी तो मेरे बेटे ने पी लिया है, लेकिन यजीदियों के हाथों से नहीं, साकी कौसर अपने नाना के हाथों से पानी पी लिया है। जब अल्लाह अकबर शहजादा अली अस्कर का छेदा हुआ हलक बीबियों ने देखा तो खेमे में कोहराम मच गया। अब आपसे पूछना चाहता हूं मेरी कौम के जवानों, बताओ इस कुर्बानी के बाद ये दीन हम तक पहुंचा, ये नमाजें हम तक पहुंची, ये इबादतें हम तक पहुंची, ये अल्लाह का कानून हम तक पहुंचा। अब बताओ जिस वक्त हम मस्जिद को वीरान करते होंगे, नमाज नहीं पढ़ते होंगे, कब्र में इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी। अगर तुम्हारे पीर और मुर्शिद सैयद हैं तो अपने पीर सैयद का दिल नहीं दुखाते, रोजाना हजारों मर्तबा इमाम हुसैन का दिल दुखा रहे, उसका क्या। जब तुम चेहरों से दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फिकवाते होंगे, उस
اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میں نے 18 سال کا جوان ہمشبی پیغمبر اسی لیے قربان کیا تھا۔ جب تم حرام کھانا کھاتے ہوں گے، شراب پیتے ہوں گے، زنا کی طرف جاتے ہوں گے، گانے سنتے ہوں گے، فلمیں دیکھتے ہوں گے، اس وقت میرے امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا مجھے کہنے کی آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یزیدیوں کے تیر تو امام حسین کے جسم پہ چل رہے تھے؟ ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم تیر امام حسین کے جسم پہ نہیں چلا رہے، ہم تو یہ دکھوں کے تیر امام حسین کے دل پہ چلا رہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے نانا کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے بابا کو؟ کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا؟ امام حسین نے بتایا ایک طرف اللہ کا دین ہو اور ایک طرف معصوم علی اصغر جیسا 6 مہینے کا بچہ ہو تو میں دین کے سامنے اپنے بچے کو نہیں دیکھوں گا، دین بچانے کے لیے میں بچہ بھی قربان کر دوں گا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو پیروں تلے کچل رہے ہیں، اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہیں۔ بتائیے تو صحیح، ہم یزیدیت کے راستے پہ کہیں نہ کہیں چل پڑے ہیں۔ اس لیے اتنی بڑی کانفرنس جہاں ہزاروں حسینی موجود ہے، صحابہ اور اہل البیت کے عشاق موجود ہے، میری گزارش ہے اس بات کا احساس کرو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، ایمان ہے۔ میرے امام نے 18 سال کا کڑیل جوان شہزادے علی اکبر کو قربان کر دیا دین کے لیے، اور ہم 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اللہ کی کھا لیتے ہیں۔ کوئی موبائل چوری کر رہا ہے، کوئی چپل چوری کر رہا ہے، کوئی سود کے دھندے کر رہا ہے، کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا؟ یاد رکھنا، دینداری اپنے اندر پیدا کرو۔ آج بھائی بھائی میں اختلاف ہے، یہ کیا حسینیت ہے؟ بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، یہ کیا حسینیت ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ کربلا والوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب کربلا ہو گیا، کربلا ہونے کے بعد امام زین العابدین پاک مدینہ منورہ آ گئے، آپ کی شادی بھی ہو گئی، کئی دن گزر چکے۔ اللہ اکبر، کبھی نہیں ہنسے امام زین العابدین، کبھی نہیں ہنسے کربلا کے بعد، کبھی نہیں مسکرائے، کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا، کبھی اچھا کھانا بھی نہیں کھایا، جلدی سوتے بھی نہیں تھے، رات دن عبادت عبادت عبادت، رونا رونا رونا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی دوڑتے ہوئے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، امام ایک بندہ ہے جو کربلا میں تھا اور اہل بیت پہ اس نے ظلم کیا تھا، وہ مدینہ منورہ آیا ہے اور مدینے کے لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، مدینے کے لوگوں نے اپنے دروازے اس کے لیے بند کر لیے ہیں۔ امام کتنی خوشی کی بات ہے کہ سب نے دروازے بند کر لیے، نہ اس کو کوئی رہنے کو جگہ دیتا ہے، نہ کھانا دیتا ہے، نہ پانی دیتا ہے۔ امام نے سنا، وہ خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں کا دشمن، آپ لوگوں کا قاتل، آپ کے گھروں کو اجاڑنے والا مدینے آیا تو مدینہ منورہ میں ذلیل ہو رہا ہے، نہ کوئی گھر دے رہا ہے، نہ کوئی کھانا دے رہا ہے، نہ کوئی پانی دے رہا ہے۔ میرے امام زین العابدین سید سجاد مظلوم کربلا سید العابدین زین العابدین ابو الائمہ سیدنا امام المحدثین امام زین العابدین نے فرمایا، وہ کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ، اس کو بلا کے لا۔ یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، اس کو بلا کے لا۔ ارے وہ کچھ بھی ہے، مسافر ہے نا، ہمارے شہر میں آیا۔ کون؟ قاتل اہل بیت، بلا اس کو۔ وہ آیا، آنے کے بعد امام نے دسترخوان بچھایا، اس کو کھانا کھلایا، اس کو پانی پلایا، فرمایا کتنے دن مدینے میں رہو گے بتا دو، رہنے کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ کھا پی کر کے امام کو دیکھ رہا تھا اوپر سے نیچے تک، اور اس نے کہا، علی، آپ کا اصل نام علی ابن حسین، امام زین العابدین کا اصل علی، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، یہ جو تم احسان پہ احسان کیے جا رہے ہو تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور خون اتر آیا تو میرے امام نے فرمایا، یہ جو مدینے والوں نے دروازہ بند کر لیا، ان میں سے کوئی کربلا میں نہیں تھا، جو کربلا میں نہیں تھے انہوں نے تجھے پہچان لیا، میں تو کربلا میں موجود تھا، تو وہی ہے نا، تیرے ہی کہنے سے میری پھوپھیوں کے اور بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے تھے، تو وہی ہے نا،
تیرے کہنے سے میرے گلے میں توق ڈالا گیا تھا، میری پیٹھ پر تازیانے مارے گئے تھے، تو وہی ہے نا؟ تیرے کہنے سے میرے بھائی علی اصغر کے حلق میں تیر چلایا گیا تھا، تو وہی ہے نا؟ تیرے کہنے پر امام زین العابدین نے فرمایا میری پیٹھ کے نیچے بیماری میں جو بستر تھا وہ تک کھینچ لیا گیا تھا، چولہا تک لوٹ لیا گیا تھا، تو وہی ہے نا، وہی ہے نا، وہی ہے نا؟ اس نے کہا میں تو وہی ہوں۔ کہا جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے پہچانا، میں نے تو تجھے دیکھا تھا، تیرے ظلم سہے تھے۔ کہا پھر امام جب آپ نے مجھے پہچان لیا تو پھر یہ احسان کس لیے کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا جو کچھ تو نے کیا وہ تیرے خون کی خباثت تھی، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے خاندان کی روایت۔ ہمارے دروازے پہ اگر دشمن بھی چل کے آتا ہے انتقام تو اللہ لے گا تم لوگوں سے، لیکن چونکہ دروازے پر چل کر آئے ہو تو ہم تمہیں کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیں گے۔ یہ حسینیت ہے، یہ کربلا والوں کا کردار ہے۔ آپ کی امی سے آپ کی کتنی بنتی بھائیوں وہ بتاؤ۔ امام زین العابدین اپنے بابا کو دکھ دینے والے اور اہل البیت پہ ظلم کرنے والے ظالم کو بھی چوکھٹ پہ بلا کے کھانا کھلا رہے، کہتے ہیں اللہ انتقام لے گا۔ آپ بتاؤ وہاں دشمن کے ساتھ یہ سلوک ہے، یہ امام حسین کی تربیت ہے۔ آج آپ تو اپنی امی کی کبھی احترام نہیں کرتے، آپ اپنے ابو کا احترام نہیں کرتے۔ نعت خوانی کرنے والے کو 10 کی 20 کی 100 500 کی نوٹ لا کے دیتے ہو، مقرر کو لا کے دیتے ہو، پیر صاحب کو لا کے دیتے ہو، کیا ایسے خوش دلی کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لا کے دیتے ہو؟ کون سی حسینیت پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ ماں باپ دوا کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو کہتے ہو ڈوکری ڈوکرا بڈھی بڈھا، ہم تمہیں کتنا پالے کتنی پرورش کریں، کیا سب کچھ کما کے تمہیں پہ خرچہ کر دیں؟ ماں باپ کی بددعا لیتے ہو اور یہاں لا کے نذرانہ دیتے ہو۔ میں سچی بات کہنے والا آدمی ہوں، ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ کی بددعا لوگے کسی کی دعا تمہیں کبھی ترقی نہیں دلا سکتی۔ یہ بات میں حق کہہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ہمارے مخدوم صاحب کے شہزادے میری تائید کریں گے۔ ماں باپ کی بددعا لے کر ماں باپ کا دل دکھا کے، چاہے سید صاحب کی دعا لے لو، چاہے پیر صاحب کی دعا لے لو، چاہے امام صاحب کی دعا لے لو، چاہے کسی ولی کی دعا لے لو، اگر ماں باپ ناراض ہے کسی کی دعا تمہیں ترقی پہ نہیں لے جا سکتی۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کیا تعلق ہے ماں باپ سے؟ ماں باپ بیمار پڑتے ہیں تو منہ چھپاتے پھرتے ہو کہ دوا کھانے کا بل نہ بھرنا پڑے۔ بیوی کے لیے کپڑا لانا ہے تو 4-4 ہزار کا ڈریس لائیں گے، اور ماں باپ کے لیے 500 روپے کا۔ ارے بڈھا بڈھی کو کیا ضرورت ہے، ان کو تھوڑی کوئی جوانی آ رہی ہے۔ کیوں بھائیو، بڈھوں کو دل نہیں ہوتا؟ کبھی اپنے بچپن پہ بھی تو خیال کرو، جب ہم بچے تھے تو ہمارے ماں باپ اپنے لیے کپڑے نہیں بناتے تھے، پہلے وہ اچھے سے اچھا لباس ہمارے لیے خریدتے تھے، پہلے اچھی سے اچھی چپل ہمارے لیے خریدتے تھے۔ اگر کھانا بھی بنتا تھا تو باپ کے ساتھ کھاتے تھے، امی کے ساتھ اچھی والی گوشت کی بوٹی امی ہمیں کھلاتی تھی، اور جو بچتا تھا وہ خود کھاتی تھی۔ کبھی کبھی گھر میں مٹھائی آتی تھی ہمیں کھلا دیتی تھی، خود نہیں کھاتی تھی۔ یہ ہماری ماں نے ہم پہ احسان کیا۔ بھائیوں ہم پیشاب کر دیتے تھے سردیوں میں تو گیلے بستر پر، پیشاب والے بستر پہ ماں سوتی تھی، ٹھنڈے ٹھنڈے بستر پہ، اور ہمیں اپنے سینے پہ سلاتی تھی، خشک بستر پہ سلاتی تھی۔ حسینیوں اہل البیت سے محبت کرتے ہو، کیا تعلق ہے ماں باپ سے؟ ارے جس سے جو ماں باپ کا وفادار نہیں وہ اہل بیت سے سچی محبت نہیں کرتا۔ اہل البیت کیا ہیں؟ ان سے محبت کی تو ان کے کردار پہ عمل کرو۔ امام حسن نے، توجہ کر، ٹائم اب ختم ہوتا ہے لیکن سن لے، امام حسن نے پوری زندگی، اسی بات پوری کر رہا ہوں، امام حسن نے اپنی پوری زندگی میں اپنی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ اس کو سننے کچھ یاد رہے نہ رہے، اس کو یاد رکھنا۔ امام حسن نے اپنی امی کے ساتھ ایک پلیٹ میں، ایک برتن میں کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اور ان کی امی کیا تھی بھائیو؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ ام ابیہا۔
ایسی شان والی خاتون کے جس کے لیے اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. غور تو کریں کیا شان ہے ان کی, جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آئے. کیا شان ہے ان کی. اگر چکی چلاتے چلاتے آنکھ بند ہو جائے تو فرشتے جس کی چکی چلائیں. جھولا جھلاتے جھلاتے آنکھ بند ہو جائے تو فرشتے جس کے بچوں کو جھولا جھلائیں. کیا شان ہے ان کی امی کی. ارے بھائیو, نیکوں کے ساتھ کھانے کی تو بڑی فضیلت ہے, لیکن امام حسن نے کبھی امی کے ساتھ کھانا یعنی ایک پلیٹ میں نہیں کھایا. کسی نے کہا حسن تمہاری امی تو بڑی نیک تھی, نیکوں کے ساتھ کھانے کی بھی ایک فضیلت ہے, تم نے ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا. تو امام حسن کہتے ہیں گستاخی نہ ہو جائے, گستاخی سے بچنے کے لیے میں نے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. مطلب کیا گستاخی؟ تو فرمایا میں سوچتا تھا ہو سکتا ہے میری امی کی نظر کسی لقمے پہ پڑے برتن میں اور مجھے خبر نہ ہو, اور وہی لقمہ میں اٹھا کے منہ میں ڈال لوں, تو ماں کے آگے کا لقمہ اگر میں اپنے منہ میں ڈال لوں گا تو امی کی بے ادبی نہ ہو جائے. ماں کی بے ادبی سے بچنے کے لیے میں نے ماں کی پلیٹ میں ایک ساتھ کبھی اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. یہ امام حسن کا ادب ہے. اور آج کل کے لڑکے ماں کو گالی دیتے ہیں, ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں. کتنے وہ ماں باپ ہیں جو مسجدوں کے زینوں پہ بیٹھ کر, مندروں کے زینوں پہ بیٹھ کر, سگنلوں کے پاس کھڑے رہ کر بھیک مانگتے ہیں بڑھاپے میں. آپ یہاں نذرانہ دے رہے ہیں اور آپ کے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں. محلے کے اندر شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں کھانا نہیں دیتے, ہماری بہو ہمیں کھانا نہیں دیتی. سوچو یہ اہل البیت کی محبت نہیں, ہم کہیں نہ کہیں منافقت کے راستے پہ, یزیدیت کے راستے پہ چلتے. امام حسین نے تو ماں باپ سے وہ پیار کیا, وہ داستان دیکھیں. سرکار علی اکبر نے وہ پیار کیا, وہ داستان دیکھیں. امام قاسم نے ماں باپ سے وہ پیار کیا, وہ داستان دیکھیں. سیدہ زینب نے وہ پیار کیا, وہ داستان دیکھیں. بھائیو, صرف نعرے ہمیں کبھی کام نہیں آ سکتے, نعرے ہمیں نجات کی طرف نہیں لے جا سکتے. میدان عمل میں آؤ. اگر اہل بیت سے محبت کیے, سچی محبت کرو ان کے طریقے پہ چل کے. آخری بات کہنے چلا تھا لیکن ایک آخری بات ذہن میں آ گئی تو پیش کر دوں. اگر واقعی سچی محبت کی نا اہل بیت سے, اگر واقعی سچی محبت کی, کیا صلہ ملتا ہے اہل بیت کی محبت. کون ایمان پہ مرے گا کون نہیں مرے گا کوئی گارنٹی نہیں, لیکن میرے آقا فرماتے جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا. اور اگر بستر پہ بھی مر جائے تو بھی اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے. اور پھر وہ پہنچے گا کہاں مر کے؟ اہل بیت سے محبت کرنے والا مر کے کہاں پہنچے گا؟ کہاں پہنچے گا؟ آقا ارشاد فرماتے جیسے دلہن کو سجا سوار کر دولہے کے گھر لے جایا جاتا ہے, ویسے اہل بیت کا محب مرتا ہے تو اس کو سجا سوار کر دلہن کی طرح جنت میں لے جایا جاتا ہے. کہاں پہنچے گا؟ امام یوسف نبہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, سن لو کہ جب امیر تیمور ان کا انتقال ہوا. امیر تیمور کون؟ مغل بادشاہوں کا مورث اعلیٰ. لوگوں نے ان کا نام سن رکھا امیر تیمور کا. امیر تیمور کا امام یوسف نبہانی لکھ رہے, بھائیوں میں نقل کر رہا ہوں ان کی بات کو. امیر تیمور کا انتقال ہوا. امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ اس کے بچپنے کے دوستوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ تخت بچھا ہوا ہے, اس پر اللہ کے رسول تخت پہ بیٹھے ہیں اور امیر تیمور حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے. کہاں بیٹھا ہے امیر تیمور؟ حضور کے. بھائیوں, یہاں پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو آدمی سوچتا ہے میں مقدر کا سکندر ہوں کہ مجھے پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے نا. لیکن قربان جائیں, ہائے ہائے ہائے, امیر تیمور کو کیا مقام ملا موت کے بعد؟ حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے. تو بچپنے کے دوستوں نے رشک کرتے ہوئے کہا, او دشمن خدا, تیرا کون سا ایسا عمل تھا جو تو رسول اللہ کے قدموں میں مر کے پہنچ گیا, حضور کے قدموں میں پہنچ گیا؟ اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتے, آقا نے خود فرمایا, ارے یہ کچھ بھی تھا, میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا, اس کو اس لیے مقام عطا کیا گیا. یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں, گناہ سے توبہ کرو. آج کی محفل توبہ کی محفل بن جائے. گناہوں سے بچو, نماز کے پابند بنو, نماز کی پابندی کرو. اس لیے کہ امام حسین جب بے نمازی یزید سے نفرت کر سکتے ہیں, ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں, ہم شراب پئیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں. اس لیے سچی توبہ کرو, امام حسین کو خوش کرو, ان کے نانا کو خوش کرو, ان کے رب کو خوش کرو, راضی کرو, اپنی زندگی کو بدلو, تبدیل کرو.
کرو اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو علم دین سکھاتے ہو سکھاؤ، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علوم بھی ان کو سکھاؤ، ان کو ایجوکیشن دو۔ کب تک کہ غربت میں زندگی گزارو گے، کب تک ان پڑھ رہ کر زندگی گزارو گے، کب تک جہالت کی وادیوں میں زندگی گزارو گے؟ اہل بیت کا پیغام یہ بھی ہے، اس پورے گھرانے میں کوئی چھوٹا موٹا پڑھا لکھا تھا نہیں، سب بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، اس لیے سب امام ہوئے۔ اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے کہ امام اعظم جیسے امام کے بھی استاد اگر دیکھنا ہے تو آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے، امام شافعی کے استاد دیکھنا ہے تو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے، امام احمد ابن حنبل کے استاد، یعنی استادوں کی زندگی دیکھنا ہے تو وہ سب آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے، تعلیم دیجئے، یہ غربت کی زندگی سے آپ کو نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ تعلیم عام ہوگی غربت کا خاتمہ ہوگا، تعلیم عام ہوگی اچھی سوچ عام ہوگی، تعلیم عام ہوگی جرائم کا خاتمہ ہوگا، کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ یہ مت سوچو کہ ہمارے بچوں کو ہم کیوں پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں گے تو نوکری نہیں لگتی۔ میرے بھائیوں، ہم نوکری کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہم اچھا انسان بنانے کے لیے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہ برا مت ماننا، جتنی رقم آپ جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں، جلسوں کے خرچے کم کر کے اتنی رقم آپ تعلیم کے نام پہ خرچہ کیجئے، اس لیے کہ تعلیم ضروری ہے۔ پہلی آیت جو آئی ہے وہ تعلیم کے حکم پر آئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو SSC پڑھا کے یعنی 10ویں 12ویں پڑھا کے ڈراپ آؤٹ مت کرو، نکال مت لو، بلکہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، دین پڑھا کر ان کو میڈیم اسکول کے اندر داخلے کراؤ، انگلش میڈیم اسکولوں میں داخلے کراؤ، دین کے ساتھ ان کو دنیا پڑھاؤ اور دنیا کے ساتھ ان کو دین پڑھاؤ۔ آپ کا بچہ IAS بننا چاہیے، IPS بننا چاہیے، وکیل بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے۔ کتنا بڑا المیہ ہے نا مسلمانوں، ہمارا بڈھا بھی مرتا ہے تو کافروں کا چہرہ دیکھتے دیکھتے مرتا ہے، اور ہمارا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو کافر کا چہرہ سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ آخری میں بھی کافر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا اور پہلے بھی کافر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مومنین کلمہ پڑھنے والے بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں، تاکہ بچہ پیدا ہو کے پہلے مومن ہی کا چہرہ دیکھے، اور ہمارا مرنے والا بڈھا بھی مرتے مرتے بھی کسی مومن کا چہرہ؟ یہ ساری باتوں پہ کب غور کرو گے؟ آپ تو برادری کے نام پہ لڑتے ہو، سلسلے کے نام پہ لڑتے ہو، محلوں کے نام پہ لڑتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہو۔ بھائیو، یہ لڑو گے تو پھر آپ اس طرف سفر کب کرو گے؟ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو، لیکن یہ عہد کر کے اٹھو، امام حسین کے نام پہ، پنجتن کے نام پہ، ان کے نانا کے نام پہ کسی کو جاہل نہیں رہنے دیں گے، کسی کو ان پڑھ نہیں رہنے دیں گے، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں گے۔ یہ آج آپ کو عہد کرنا ہے، اور اپنے پیسوں کی حفاظت کیجیے، پیسوں کو ضائع کرنے کی بجائے اپنے پیسوں کو علم کے نام پہ خرچ کیجیے، اپنے خرچے بچائیے۔ یہ جو گٹکا کھا کھا کر کے تھوکتے ہو، یہ کئی ہزاروں کا تو گٹکا کھا کے تھوکتے ہو، پان کھا کے تھوکتے ہو، کئی ہزاروں کے تو پان کھا جاتے ہو، سگریٹ پیتے ہو، کئی ہزاروں کی سگریٹ پی جاتے ہو۔ تھوڑا آپ اس پہ غور کیجئے، آپ فضول خرچی سے بچیے، فضول خرچی سے بچیے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں جتنی دولت اللہ نے تمہیں دی ہے اتنی کسی اور تو حصے میں نہیں آئی بھائیوں، لیکن ہمیں جہاں خرچہ کرنا چاہیے ہم وہاں خرچہ نہیں کر رہے، اس لیے یہ سارے پرابلم ہیں، مسائل ہیں۔ تو اپنے پیسے بچائیے، اپنے خرچے بچائیے، فضول خرچی سے بچیے، اور اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم پہ خرچ کیجئے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کیجئے، دین پہ خرچ کیجئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا گاؤں ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا ہے، بلی ٹولہ یہ جو نام ہے، میری گزارش ہے کہ آپ کے یہاں مسلمانوں کا اچھا اسکول ہونا چاہیے، اچھا کالج ہونا چاہیے، مسلمان سر جوڑ کر بیٹھیں، اونچے مینار بنانے کی بجائے اسکول اور کالجز اچھے بناؤ جہاں دنیاوی علوم کے ساتھ دین بھی پڑھایا جاتا ہو۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ اپنا اسکول ہوگا تو انگریزی تعلیم عشق رسول کے ماحول میں ہوگی، اور اگر یہی چلتا رہا رات بھر جلسہ کیے، فجر تک جلسہ چلائے، اور اس کے بعد مقرر بھی جا کے سو گئے، ناطقہ بھی سو گئے، ناظم بھی سو گئے، پیر صاحب بھی سو گئے، مرید صاحب بھی سو گئے، سننے والے بھی سو گئے، سب سو گئے، تو یاد رکھنا ایک دن پچھتاؤ گے۔ آنے والے حالات اتنے بھیانک ہے، علم والوں کی ہی چلے گی، جاہل اور ان پڑھ کی دنیا نہیں ہوگی۔
ابھی بھی دیکھ لیں آپ، اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے، روزی کمانا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے، اچھی بات کرنا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے۔ بھائیو حال یہ ہے، اگر ٹی سی سے آپ ٹرین میں جو وہ برتھ طلب کریں یعنی سیٹ طلب کریں، اردو میں بولو گے تو دھیان نہیں دے گا، پتہ نہیں کون کچرا ہے کیا ہے، نہیں مانے گا، ہندی بولو گے تو نہیں مانے گا، لیکن انگلش میں بولو گے تو فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں کوئی انگریزی زبان کا شیدائی اور عاشق نہیں ہوں، لیکن چونکہ ضرورت جب پڑتی ہے تو ضرورت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنا پڑتا ہے۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ ہمارے آقا نے اپنے صحابہ کو عبرانی، سریانی، دنیا کی زبان سیکھنے کا حکم دیا، اور حضور علیہ السلام نے بھی مختلف زبانیں بولی۔ حضور نے عربی کے ساتھ فارسی بھی بولی، فارسی کے ساتھ سنسکرت بھی بولی، اور بھی دیگر زبانیں حضور نے بولی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سے، اللہ کے بندو یاد رکھو، ہر زبان سیکھو، کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ بڑے گنبد بنانے کی بجائے، بڑے مینار بنانے کی بجائے اچھے اسکول اور تعلیم گاہیں بنائیے، اور جلسوں کو میں سمجھتا ہوں کہ 12 بجے ختم، 1 بجے ختم کرنے کا مزاج بنائیے۔ نہیں، حضرت پہلے سے چلا رہا ہے بھائیو، پہلے کی دنیا اور تھی، اب کی دنیا اور ہے۔ اگر آپ 12-1 بجے جلسہ ختم کرو گے، اس سے زیادہ پبلک آئے گی، اس لیے کہ اسی جلسے میں یہ اتنے لوگ ہزاروں آئے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ فجر تک جلسہ چلے گا، تو کل کام پہ بہت سارے جانے والے لوگوں نے سوچا ہوگا یار فجر تک چلے گا، آخری مقرر کو، وہ پیر صاحب کو اور ان کو تو یہ لوگ آخری میں لائیں گے، تو میں رات پر جا کر صبح ڈیوٹی پہ کیسے جا پاؤں گا؟ تو اس میں کئی ہزاروں لوگ چھوٹ گئے آپ سے، پڑھے لکھے لوگ چھوٹ گئے آپ سے، سنجیدہ لوگ چھوٹ گئے آپ سے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، دنیا بدل رہی ہے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، سب بدل رہے ہیں، ہر مذہب کا انسان اپنے آپ کو کیپیبل کر رہا ہے۔ مسلمان ہے کہ آپ تبدیل ہونا ہی نہیں چاہتے، آپ چینج ہونا ہی نہیں چاہتے، پہلے سے ہی چل رہا ہے، پہلے بھائیوں پہلے سے چل رہا ہے، لیکن آپ بدلو۔ انشاءاللہ اگر آپ 12 بجے جلسہ ختم کرو گے تو اس کی برکت یہ ہوگی، پبلک اور اضافہ ہوگا۔ آپ ڈال دیجئے، ایک مقرر ہوگا، ایک نعت خواہ ہوگا، ایک ناظم ہوگا، پیر صاحب ہوں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 2 تقریر ہوگی، جلسہ ختم ہو جائے گا، لوگ اس سے زیادہ آپ کے جلسے میں آئیں گے، خرچے کم ہوں گے، خرچے کم کیجئے، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہو بھائیو، اس سے اچھے ادارے، اگر آپ 10 سال سے خرچہ کرنے، ایک جلسے میں آپ نے 10 لاکھ روپے خرچہ کیا تو کتنا خرچہ کیا 10 سال میں؟ 1 کروڑ۔ 1 کروڑ میں آپ کی ایک اچھی اسکول بن سکتی تھی، جس میں قیامت تک آپ کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ اس پہ آپ کو توجہ کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جلسہ بند کر دو، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں، بند کرنے کی تو میں کوئی بات کرتا ہی نہیں ہوں، میں شروع کرنے کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا خرچ کرنے کی بجائے اس پر کنٹرول کیجئے اور کچھ کام کیجئے، کیونکہ یہ جلسہ 3 دن کے بعد سب اس کو بھول جائیں گے، سب فراموش کر دیں گے۔ تعمیری کام کرو گے تو لوگ اس کو یاد رکھیں گے اور اس کے اثرات ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے، اس سب باتوں پہ ہمیں توجہ دینا ہوگا، جلسوں کو بامانہ بنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور آپ ابھی یہاں سے جائیں گے تو پہلے فجر پڑھیں گے، اس کے بعد سوئیں گے، کوئی فجر پڑھے بغیر نہیں سوئے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ فجر کا وقت شروع ہے۔ بتاؤ کون کون وعدہ کرتا ہے آج سے نماز کی پابندی کا؟ امام حسین کے نام پہ، پنجتن پانچ کے نام پہ کون وعدہ کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا اظہار کریں، ذرا ہم بھی تو دیکھیں نا، اللہ پاک بھی گواہ ہو جائے، اس کے فرشتے بھی گواہ ہو جائے، اس کے رسول بھی گواہ ہیں، ذرا بتائیں، اندھیرے میں کچھ کم نظر آتا ہے، دونوں ہاتھ کھڑا کریں، کتنے لوگ ہیں؟ سبحان اللہ، ذرا اور کھڑا کریں، مودت کے نام پہ ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، ذرا عمل کے نام پہ بھی پھر کھڑے ہو نا، ہاں ماشاءاللہ، کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھا
عیسیٰ